الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عموماً حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنانے کا ذوق ہوتا ہے۔ اگرچہ آج ہماری ہفتہ وار اصلاحی مجلس ہے تو ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بات ذہن میں آئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک پہلو پر گفتگو کر لی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی مبارک سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دوسرے نبیوں پر کئی فضیلتیں عطا کی ہیں، اس طرح دوسرے نبیوں میں سے بھی بعض حضرات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی ایک جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں کہ آپ جد الانبیاء ہیں، نبی بھی ہیں اور نبیوں کے دادا بھی ہیں۔ آپ کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو مختلف انبیاء کو اللہ پاک نے مختلف خصوصیتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی ہے۔ تو اس طرح اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات موجود ہیں، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، تو اور انبیاء کی بھی ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پر بہت سی فضیلتیں عطا فرمائیں، جو حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں
تلاوت کی ہے، اس حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھے 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے۔ یعنی ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر افضل بتایا ہے، دیگر احادیث میں اور بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ تو اسی ایک حدیث کی تشریح تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ تو 6 وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بصلۃ، مجھ کو 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے۔ اب نمبر 1، آپ نے فرمایا پہلی فضیلت جو دوسرے نبیوں پر مجھے عطا کی گئی وہ ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ پاک نے مجھ کو جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان اقدس سے ادا کرنے کے لیے جو الفاظ عطا فرمائے، یہ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر مسائل کا اور معانی کا ایک بہت بڑا سمندر رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے، خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو کہ مختصر بھی ہو، پرمغز بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمات جامعہ عطا کیے۔ دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمات عطا کیے، لیکن ان کو کلمات غیر جامعہ عطا ہوئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعہ عطا ہوئے۔ اب آپ کو کلمات جامعہ کیوں عطا ہوئے؟ دوسرے نبیوں کو کلمات جامعہ کیوں عطا نہ ہوئے؟ آپ کو اس لیے عطا ہوئے کہ آپ کی شریعت اس دنیا میں آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی شریعت آنی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے کسی بندے نے شریعت پر عمل کرنا ہے تو وہ آپ کی شریعت ہے، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع معنی الفاظ سے قیامت تک آنے والے مسائل کو اپنے مبارک فرمانوں میں ذکر کر دیا ہے۔ تو باقی انبیاء علیہم السلام و کلمات جامعہ اس لیے عطا نہیں ہوئے کہ ان کی شریعت قیامت تک کے لیے تھی نہیں، ان کی شریعت ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھی، اس لیے کلمات جامعہ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے آپ کو کلمات جامعہ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے آپ کو کلمات جامعہ عطا فرما دیے۔ اب کلمات جامعہ الفاظ تھوڑے، مسائل بہت ہے اس میں، یہ آپ کو عطا کیے۔ جس طرح آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کلمات جامعہ عطا کیے، اس طرح آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی امت میں فقہاء کرام بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر اور جامع کلام فرمایا، اور ایک حدیث مبارک سے، آپ کے ایک فرمان سے کئی مسائل نکل سکتے تھے، ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں فقہاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اور فقہاء کرام کی جماعت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جامعہ سے اور ان احادیث مبارکہ سے پھر جو ہے وہ ہزاروں مسائل جو ہے وہ نکالے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے، تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ان کے لیے گزارنا آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کلمات جامعہ عطا کیے۔ آپ اس بات پہ صرف غور کریں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت ابو عمیر، عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے ایک بلبل رکھی ہوئی تھی، اور ان کی بلبل مر گئی، فوت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی دل جوئی کے لیے جو ہے وہ ان سے اس بات پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا عمیر
ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کے ساتھ کیا ہوا، اے ابو عمیر تیری بلبل کے ساتھ کیا ہوا۔ اب آپ نے جملہ تو یہ ایک ارشاد فرمایا، لیکن فقہاء سے کئی مسئلے نکال لیے کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن مسئلے کئی نکل آئے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی پرندے کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پالتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ نکال لیا، صحابی نے رکھا تھا، حضور نے منع نہیں کیا۔ پھر فقہاء کرام نے مسئلہ نکال لیا اسی حدیث سے کہ بھئی دیکھو، اگر کسی مسلمان کو کوئی چیز پیاری ہو، ہاں جی عزیز ہو، جب وہ چیز اس سے ضائع ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ دکھ کا اظہار کرنا بھی ایک امر مسنون ہے، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس سے اظہار افسوس کیا۔ تو فقہاء کرام نے اس ایک جملے سے کئی مسئلے نکالے ہیں، میں اس تشریح میں نہیں جاتا چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، آگے بھی ہم نے ایک جگہ پر بیان کے لیے جانا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کو کلمات جامعہ عطا کیے، جو الفاظ کے اعتبار سے بالکل تھوڑے ہیں لیکن اپنے اندر مسائل کا سمندر لیے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ کلمات جامعہ عطا کیے، اس طرح آپ کو یہ بھی اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی امت میں فقہاء کرام کی جماعت کو پیدا کیا، جنہوں نے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن اور سنت سے انہوں نے نکالا اور امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پہلی امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہلی امتوں میں فقہاء کرام کی جماعت نہیں ہوتی تھی اور وہاں فقہاء کرام کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس امت کو قیامت تک کے لیے رکھنا ہے اور اس شریعت کو قیامت تک کے رکھنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے امت محمدیہ میں فقہاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ لوگ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل تلاش کریں۔ وہ چونکہ شریعت قیامت تک کے لیے تھی نہیں، اس لیے فقہاء کرام کی جماعت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعہ عطا کی، فرمایا اوتیت جوامع الکلم۔ دوسری فضیلت آپ نے دوسرے نبیوں پر اپنی یہ بیان فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ساتھ اللہ پاک نے میری مدد کی ہے، روب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ آپ کا دشمن ابھی میلوں دور ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کا رعب چھا جاتا تھا، اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب جاتے اس پر آپ کا رعب چھاتا جاتا، یہاں تک کہ ہڑبڑا کر شکست کھا جاتا۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسی شان کو بیان کرتے فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو یہ آپ کی ایک عظیم فضیلت ہے دوسرے نبیوں پر کہ آپ کا دشمن آپ سے ابھی کافی مسافت پر ہوتا تھا لیکن اس کے جی کے اندر، اس کے دل کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب چھا جاتا تھا۔ تیسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ کفار سے جنگ ہو جائے، جنگ کے دوران کفار کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگیں ہوتی تھی انبیاء کی، کفار کا مال بھی ہاتھ آتا تھا، مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو کھلے آسمان تلے رکھ کر جلا دیا جاتا تھا۔ کفار کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو مال غنیمت کے استعمال کی اجازت دے دی۔
تو یہ آپ کی فضیلت ہے. آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ شانتہ نہیں ہوئی کہ ان کے لیے مال غنیمت حلال ہو یا ان کی امت کے لیے حلال ہو. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ ہاں جی 3. نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. ایک روایت میں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا. روئے زمین مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی. پہلی امتوں اور قوموں کی نمازیں ان کے عبادت خانے میں، عبادتیں ان کے عبادت خانے میں قبول ہوتی تھیں. عبادت خانے کے علاوہ عبادتیں عموماً قبول نہیں ہوتی تھیں. ان کو عبادتیں عبادت خانے میں کرنے کا حکم تھا. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا کر دی کہ بھئی کسی وجہ سے اگر مسجد میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتی یا مسجد موجود نہیں ہے تو اب پورے روئے زمین پر کہیں بھی عبادت کریں، کہیں بھی نماز پڑھیں، ان کے حق میں مسجد ہے، ان کے حق میں مسجد ہے. تو پورا روئے زمین جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ کے علاوہ کسی نبی کی یہ خصوصیت نہیں، نہ کسی امت کی خصوصیت ہے. تو یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر کسی وجہ سے مسجد میں نماز ادا نہ کر سکے تو مسجد کے علاوہ بھی ہم کہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہورا پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا. روئے زمین عموماً مٹی جو ہے وہ زمین یہ پاک ہے، البتہ اگر اس پہ واضح گندگی لگی ہو، کسی نے گندگی پھینکی ہو، گندگی کے آثار نظر آتے ہوں تو وہ اتنا حصہ، اتنا ٹکڑا جگہ کا ناپاک شمار ہوگا جب تک اس کو پاک نہ کیا جائے. ویسے عموماً روئے زمین سارے کا سارا جو ہے وہ پاک ہے. ہاں جی. تو اب اسی وجہ سے چونکہ روئے زمین کو پاکیزہ کر دیا گیا، یعنی پاکیزہ بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اس لیے اگر کسی بندے کو وضو اور غسل کی حاجت ہو لیکن اس کے پاس وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو پھر بھی وہ شخص وضو اور غسل کے لیے تیمم کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم سے بھی اس کو اسی طرح پاکی حاصل ہو جائے گی جس طرح کے وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے. تو مٹی حالانکہ دیکھا جائے تو اپنی ذات کے اعتبار سے متلوث کرنے والی ہے کہ بندہ منہ کی مٹی ملے تو منہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن شریعت نے جو ہے وہ ایک عین اپنی حکمت کے تحت مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی امت پر اللہ پاک کا ایک احسان ہے کہ پورے کا پورا روئے زمین ہاں جی بے مسجد بنا دیا گیا اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. کتنی ہو گئی فضیلتیں؟ 4. 5ویں فضیلت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. میری 5ویں فضیلت یہ ہے دوسرے نبیوں پر کہ مجھ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا. ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لاتے تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے ان کی شریعت تھی. ساری کی ساری انسانیت کے لیے ان کی شریعت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی شریعت ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے. اس لیے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سارے جہانوں کی رحمت بنی تب سکتے ہیں جب کہ آپ کی ذات سب کے لیے نبی ہو. اگر سب کے نبی نہیں تو رحمت کیسے؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. قرآن کریم فرمایا ہم نے آپ کو سارے کے سارے انسانوں کے رسول بنا کے بھیجا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے.
کہ پوری روئے زمین کے لیے آپ نبی ہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں جب ان کا تذکرہ آیا تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ رسول اور ان کی شریعت تھی، جس طرح کے رسول تو وہ ہمارے بھی ہیں، شریعت جو ہے اپنی ان کی قوم کے لیے تھی، جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہاں جی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہے نا جی۔ اب دیکھو ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا، ہاں جی ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا، تو لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، بات سمجھ آئی؟ تو یہ پانچویں خصوصیت ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول ہو کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے، چھٹی فضیلت یہ ہے، دیگر انبیاء پر آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کہ نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، کہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا، میرے آنے سے اس سلسلے کا اختتام ہو گیا، میں آخری نبی ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبیوں کا سلسلہ میرے بعد ختم، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی، ان کا آنا اس نظریے کے خلاف نہیں، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نئی نبوت تو نہیں ملے گی، نبی تو پہلے آ گئے، نبی ہوں گے جب تشریف لائیں گے، لیکن اپنی شریعت پر منوانے کے لیے اور عمل کروانے کے لیے نہیں تشریف لائیں گے، بلکہ خود بھی اسلام پر عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی اسلام پر عمل کروائیں گے۔ لہذا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فرمایا میری چھٹی فضیلت دوسرے نبیوں پر یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، یعنی میرے بعد کسی شخص کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نئی نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے آپ نے دوسری جگہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو آئے اور امت نہ بدلے؟ دجال مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کہا میں نبی ہوں، پھر بھی جو ہے نا ہم امت مسلمہ میں شامل ہیں، نبی آتا ہے تو امتیں بدلتی ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، تو لہذا آپ کے بعد نبی بھی نہیں آ سکتا، کوئی نئی امت بھی نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبوت والرسالت قد انقطعت، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لا رسالت بعدی ولا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، میرے بعد کوئی رسالت نہیں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت ہے جو آپ نے بیان فرمائی۔ آپ سے پہلے کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آخری ہو، آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے، یہ امتیاز آپ کا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں نبیوں میں اور رسولوں میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ سیدنا موسیٰ بھی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے۔ آج یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ ان کی تورات کے اندر ایسی کوئی آیت آج بھی موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہاں جی، نہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کا فرمان موجود ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پوری تورات کے اندر کوئی ایک آیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو نہیں بتاتی، نہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا فرمان کہیں موجود ہے کہ اپنے آپ کو آخری نبی بتاتے ہوں۔ یہود کا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یہ کفر اور ہٹ درمی ہے، کفر۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، عیسائیوں نے مبالغہ کرتے ہوئے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا تک بنا دیا، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ پوری انجیل
بلکہ پوری بائبل جس کو اٹھائے پھرتے ہیں، جس میں اناجیل اربع، چاروں انجیلیں کہتے موجود ہیں، پہلی کتابیں، ایک بھی اس میں والا ایسا موجود نہیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں دعویٰ کیا کہ ان کا قول موجود، دعویٰ موجود ہو کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں آخری نبی فرمایا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں آخری نبی فرمایا اور آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ واضح الفاظ میں بات ارشاد فرما دی کہ آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ قرآن میں دور دور چاہ کی طرح مسئلہ واضح بیان ہوا، نہ اس طرح مسئلہ تورات میں بیان ہوا، نہ اس طرح انجیل میں بیان ہوا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس طرح کا دعویٰ نہ موسیٰ علیہ السلام کا نہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو پھر عیسائی اگر آپ کے بعد کسی کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام اگر کسی کو نہیں مانتے، تو پھر یہ ان کا دجل اور فریب ہے۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، آپ کی تشریف آنے کی خوشخبریاں آج بھی تورات میں موجود ہیں، آج بھی انجیلیں موجود ہیں۔ اگرچہ تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبریاں باقاعدہ تورات انجیل میں موجود ہیں۔ جس بائبل کو یہ دونوں اٹھائے پھرتے ہیں، ہاں جی، عہد نامہ عتیق یا جدید، اس میں باقاعدہ پیش گوئیاں موجود ہیں، اور وہ پیش گوئیاں الحمدللہ ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں ہیں، اور نہ صرف آپ کی فضیلتیں اس میں ہیں، آپ کے متعلق پیش گوئیاں، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی فضیلتیں بھی جو ہے سابقہ کتب میں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں۔ اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، صحابہ کرام کا آپس میں رحم دل ہونا، کفار کے خلاف سخت دل ہونا، ہاں جی، اور اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتے ہونا، یہ ان کی شان ہے، اور یہ شان اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے صحابہ کی یہ فضیلتیں اللہ فرماتے ہیں یہ تورات میں بھی ہیں، یہ انجیل میں بھی ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب یہود موجود تھے مدینہ میں۔ کب نازل ہوئی؟ مرے ہوئے نہیں تھے، یہودی قوم بعد میں نہیں آئی، عیسائی قوم بعد میں نہیں آئی، یہ آیت ان کی موجودگی میں اتری۔ مدینہ کے اندر عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ تاریخ کے اندر، ریکارڈ کے اندر ایک بھی ایسا کوئی دعویٰ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے نہیں ملتا جب یہ آیت اتری یہودیوں نے انکار کیا ہو کہ بھئی نہیں، صحابہ کی فضیلتیں ہماری تورات میں نہیں ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ سمجھ آئی؟ یہ بڑی پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہودی موجود تھے، یہودیوں میں سے کوئی ایک بڑے عالم نے کھڑا ہو کر اس وقت نہیں کہا کہ جو تمہارے قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، صحابہ کی یہ فضیلتیں یہ تورات میں موجود ہے، دکھاؤ کہاں ہے تورات میں۔ کوئی یہودی مولوی آیا ہو، ان کا مربی آیا ہو، ان کا جو ہے وہ رہبان آیا ہو، اور اس نے احبار میں سے آیا ہو، اس نے آ کر تورات پیش کر دی، دکھاؤ تورات میں کہاں ہے محمد رسول اللہ اور جو ہے آپ کے صحابہ کی فضیلتیں، کوئی ایک نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا اس وقت کے یہودی نہیں بولے، آج کے یہودی کیا جرأت ہے کہ بولے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک عیسائی نہیں آیا جس نے آ کر کہا ہو کہ جی انجیل کے اندر کہا گیا ہے، تو قرآن کے اندر کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی انجیل دیتی ہے، صحابہ کرام کے اچھے کردار کی گواہی انجیل دیتی ہے، یہ نہ انجیل نکال کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آئیں گے، کہاں لکھا ہے صحابہ کرام کی یہ فضیلتیں۔ ایک بھی عیسائی کو جرأت نہ ہوئی، جب اس وقت نہ ہوئی تو پھر آج کا عیسائی کیا جرأت کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے
کبھی کوئی یہودی کبھی کوئی عیسائی کہیں پروپیگنڈا کرتا ہوا میڈیا پر یا کہیں اور کسی نجی مجلس کے اندر پایا جائے اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بکواس کرے یا صحابہ کرام کی شان کے متعلق کہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں دیکھو تمہارے باپ اجداد کی زندگی میں اور ان کی موجودگی میں قرآن پاک کی یہ آیت اتری ہے جس کے اندر باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی دیکھو صحابہ کی اور حضور کی یہ شان تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے. وہ تو بولے نہیں, تمہیں کہے ضرورت ہے بولنے کی. آسم آئی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں. کتنی فضیلتیں ہیں؟ 6. فرمایا فضلت الانبیاء ب6, مجھے 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے. نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم, مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے. نمبر 2 فرمایا ونصرت بالرعب, رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. نمبر 3 فرمایا واحلت لی الغنائم, مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا. نمبر 4 فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. نمبر 5 فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ. نمبر 6 فرمایا وختم بی النبیون, نبیوں کا سلسلہ میرے آنے سے ختم ہو گیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے فرمایا میرے بعد آئیں گے تو جھوٹے ہوں گے. انہو سیکون فی امتی 30 کذابون. ہاں جی, وفی روایت دجال کل منہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی. آئیں گے 30 ہوں گے, دجال ہوں گے, حق پہ نہیں ہوں گے, کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر میں اضافہ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سنیں, پڑھ کر سن کر اس پر عمل کا جذبہ بیدار کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.